نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان فی یوسف، بلا شبہ یقیناً ہیں یوسف علیہ السلام میں، و اخوتی اور اس کے بھائیوں میں، آیات نشانیاں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، اس جب قالوا انہوں نے کہا، لیوسف یقیناً یوسف، و اخوہ اور اس کا بھائی، احب زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا ہمارے باپ کے ہاں، منا ہم سے، ونحن اور ہم، عصبۃ ایک طاقتور جماعت ہیں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اخوتی اخوت، مواخات، اخوان المسلمین، للسائلین سوال، سائل مسئول، احبہ محبت، احباب محب اور محبوب، الی مکتوب الی مرسل الی اور داعی علی الخیر۔ عربک کا ورڈ صرف ایک ہے، عصبۃ ایک جماعت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ہیں یوسف اور اس کے بھائی میں نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، نصیحتیں ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مقامات ہیں عام لوگوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان دونوں بھائیوں کو، ان کے سوتیلے بھائیوں کے ہر ظلم و ستم سے بچایا، ان کو محفوظ رکھا، اور آخر میں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو پتہ چلتا جائے گا ہمیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر بلند مقام تک پہنچایا۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ، جب انہوں نے کہا آپس میں کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین زیادہ پیارے ہیں ہم سے ہمارے باپ کے ہاں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، کہ یہ تو دو ہیں، مائنورٹی میں ہیں، ہم میجورٹی میں ہیں، ہم زیادہ طاقتور ہیں، اس کے باوجود جو ان دونوں کا مقام ہے ہمارے والد کے ہاں وہ ہمارا نہیں ہے۔ بھائیوں نے یہ مذاکرات آپس میں کرنے شروع کر دیے کہ جتنا پیار یا جتنا ان کے ساتھ ہمارا باپ سنسیئر ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ان کو اسی چیز کا دکھ تھا، اسی لیے وہ ان کی جان کے پے در پہ ہوئے تھے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ یقیناً غلطی میں ہے واضح طور پر، کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے ان پہ اعتماد کر کے اور ہمیں چھوڑ کر اور ہمیں کمتر سمجھ کے یا ان کو پیورٹی دیکھ کر۔ ان کے آپس کے مذاکرات یہ تھے، اقتلوا تم سب قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوا یا تم سب پھینک دو اسے، ارضاً کسی زمین میں، یخل لکم کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ توجہ، ابیکم تمہارے باپ کی، وتکونوا اور تم سب ہو جانا، من بعدہ اس کے بعد، قوما صالحین نیک لوگ۔ قال کہا، قائل ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے، لا تقتلوا مت تم سب قتل کرو، یوسف کو، والقوہ اور تم سب پھینک دو اسے، فی غیابت الجب اندھے کنویں میں، یلتقط اٹھا لے گا اسے، بعض السیارۃ کوئی راہ چلتا مسافر یا قافلہ، ان کنتم فاعلین اگر ہو تم سب کرنے والے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لفی فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، دلال بدعت و دلالت، دلالت و گمراہی، مبین دلیل بین، مبینہ طور پر بیان، اقتلوا قتل، قاتل مقتول، ارضاً ارض و سما، قطع اراضی، حشرات الارض، یخلو خالی، خلوت تخلیہ خلا، وجہ وجاہت، علی وجہ البصیرت وجیہ توجہ، ابیکم آباء و اجداد اور آبائی شہر، صالحین صالح مصلح اور اصلاح اور صلح،
قولا قول، اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، بعد بعض اوقات بعض لوگ، فاعلین فعل فاعل افعال اور مفعول، لا تعداد، لا علاج لا جواب اور لا علم، تعمنا امن یمین اور امانت، اعلان العموم علیحدہ، الناصحون نصیحت ناصح اور پند و ناصح۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، وطرہو پھینک دو، القو پھینک دو، غیابت الجبی اندھے کنویں میں، یلتقط اٹھا لے، السیارہ تو کوئی راہ چلتا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں مشورے کیے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم قتل کر دو یوسف کو، کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا پھینک دو کسی زمین میں کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے اس کے باپ کا رخ، کہ یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی زمین میں اسے پھینک دو کہ تمہارے باپ کی توجہ ادھر سے ہٹ کر تمہاری طرف ہو جائے اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ، یعنی تم اس کے بعد نیک لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، نیک لوگوں میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیں، ادھر ان کی پلاننگ چل رہی تھی، ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ چل رہی تھی، اور ہوتا وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس نے جو کرنا ہے، جیسا کرنا ہے، جس طرح کا کرنا ہے، وہ کر کے رہے گا۔ اب دیکھیے ان کی پلاننگ کیا تھی کہ جان سے مار دو یا زمین میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا ڈالا؟ آیت نمبر 10، کہا ان میں سے کہنے والے نے، مت قتل کرو یوسف کو، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اور پھینک دو اسے اندھے کنویں میں، یعنی کسی اندھے کنویں میں پھینک دو اسے، اٹھا لے گا اسے کوئی راہ چلتا قافلہ اگر ہو تم کرنے والے، یعنی اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے یوسف علیہ السلام کے متعلق تو ان کو کسی گہرے اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ چلتا مسافر اسے لے جائے گا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل میں یہ تدبیر ڈالی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام حیات رہیں اور وہ اپنے مرتبے تک، اپنے بلند مقام تک پہنچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ بات ڈالی جو کہ اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی، جو ہونی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی تھی، ان کو رہنا تھا، نبی کے مرتبے پر فائز ہونا تھا، اور ایک بہت اخلاقیات سے بھرپور ہمارے پاس ان کا واقعہ آنا تھا، جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ ہم اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کر سکتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں بہترین طور پر یہ قصہ بھی ملتا ہے، یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں، جیسے عام طور پہ ہماری زندگی میں تیزیاں، حلال و حرام کا کانسیپٹ ختم، یہ ساری چیزیں ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ہو ہماری زندگی میں کہ ہم جو دنیاوی فائدوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کا انتخاب کرتے ہیں وہ وقتی ہوتا ہے۔ اگر کوئی رشوت لی، ناجائز کام کیا تو وہ وقتی فائدہ حاصل کیا ہم نے، اور اس کے بعد اس کی سزا آخرت میں جا کے بھگتیں گے۔ تو اس طرح سے یہ بھی جو کچھ ان کے ساتھ تھا، جو سختیوں والے معاملات بھائیوں نے کیے تھے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ دنیاوی معاملات تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان کا کیا اجر ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں، اور ہم قرآن پاک میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور دوسری بات اس سے ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ کسی کے لیے جتنا مرضی بڑا گڑھا کھود لیا جائے، ہوتا وہ ہے جو رب چاہتا ہے، اور گڑھا کھودنے والا خود ہمیشہ اس میں گرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہت بلند مرتبہ نبی تھے، عزیز مصر، وہاں مصر کے جو تھے وہاں پہ بہت بڑے منصب پر فائز تھے، لیکن اور بھائیوں نے ان کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ آخر میں کیا ہوا کہ وہی بھائی ان کے محتاج ہو گئے۔ یعنی ہمیں کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں جاننا، ہم نے ہر ایک کو اس کا مقام دینا ہے، کیونکہ تمام کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں اسے عملی صورت میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔